کبھی رک کر زندگی کے بڑے گہرے سوالوں کے بارے میں سوچا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی سفر پر نکل رہے ہیں۔ ایک ایسا ماخذ ہے ہمارے سامنے جو حضرت عیسیٰ المسیح کی کہانی کے ذریعے انہی سوالوں کے جواب دینے کی بات کرتا ہے۔ تو چلیں مل کر اس سچائی کے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم سوال جو یہ ماخذ ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا انجیل شریف میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے؟ اب دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے، یہ تو صدیوں سے ایک بڑی بحث کا موضوع رہا ہے، اور یہ کہانی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ آؤ اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، معاملہ اس سے بھی آگے اور گہرا ہے۔ یہ ماخذ ہم سے پوچھتا ہے کیا واقعی حضرت عیسیٰ نے صلیب پر جان دی، اور یہ جو ہم سنتے ہیں خدا کا بیٹا، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ہمارے گناہوں کی معافی واقعی ممکن ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جوابات کی تلاش میں ہم آج نکلے ہیں۔ اچھا، تو ان بڑے سوالوں کے جواب تک پہنچنے کے لیے یہ ماخذ ہمیں سب سے پہلے مسئلے کی جڑ تک لے کر جاتا ہے، یعنی وہ مسئلہ جس کا حل پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے ایک بالکل کامل، ایک پرفیکٹ آغاز سے۔ تو کہانی کچھ ہے کہ جب خدا نے دنیا بنائی تو وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی، محبت سے بھری ہوئی۔ انسانوں کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہترین، ایک بہت گہرے رشتے میں رہیں۔ لیکن ماخذ بتاتا ہے کہ یہ جو پرفیکٹ شروعات تھی یہ قائم نہ رہ سکی۔ دنیا جو کبھی محبت اور سکون کی جگہ تھی، وہ جنگ، جھوٹ اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کی جگہ بن گئی۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک تبدیلی تھی۔ تو پھر اس ٹوٹی ہوئی دنیا کا نتیجہ کیا نکلا؟ ظاہر ہے اس ماخذ کے مطابق ایک گہری مایوسی، ایک نا امیدی کا احساس۔ یوں سمجھیں کہ جیسے ہم کہیں پھنس گئے ہیں اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اب اس نا امیدی سے نکلنے کے لیے ظاہر انسان کوشش تو کرتا ہے۔ تو یہ ماخذ بتاتا ہے کہ لوگ الگ الگ راستے اپناتے ہیں۔ کوئی سوچتا ہے کہ اچھے کام کرنے سے نجات مل جائے گی، کوئی دنیاوی کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے، کچھ لوگ نشے میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، تو کچھ دعا اور روزے میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ماخذ ایک بہت سخت حقیقت سامنے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری انسانی کوششیں بھلے ہی کتنی اچھی نیت سے کی جائیں، آخرکار ناکام ہو جاتی ہیں۔ ہاں، شاید تھوڑی دیر کے لیے درد کم ہو جائے، لیکن وہ جو اصل مسئلہ ہے جو ہماری دنیا کو اندر سے توڑ رہا ہے، اس کا حل ان میں سے کسی میں نہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی اس مسئلے کا کیا حل بتاتی ہے، کیونکہ یہیں سے کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے اور خدا کے ایک منصوبے کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اور اس منصوبے کے بالکل مرکز میں کون ہے؟ حضرت عیسیٰ المسیح۔ ماخذ انہیں ایک بہت خاص نام، ایک لقب دیتا ہے، کلمۃ اللہ، یعنی خدا کا زندہ کلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف ایک نبی نہیں بلکہ خدا کے پورے منصوبے کا ایک جیتا جاگتا اظہار ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ منصوبہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ اسے 3 حصوں میں بتاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ نے ایک بے عیب، ایک کامل زندگی گزاری۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ واقعی بے گناہ تھے۔ دوسرا قدم، انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی، جسے انسانیت کے گناہوں کا کفارہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا اور سب سے اہم، وہ موت پر فتح پا کر دوبارہ زندہ ہو گئے، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ زندگی اور موت پر انہیں اختیار حاصل ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ منصوبہ سمجھ لیا ہے، چلیں واپس ان شروع کے سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی ان سوالوں کی کیا جواب دیتی ہے۔ اب شاید تصویر تھوڑی اور صاف نظر آئے گی۔ تو اب آتے ہیں ایک اور بہت بڑے سوال کی طرف، المسیح، خدا کا بیٹا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو لے کر بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ماخذ خود اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور جب کہانی کے کرداروں پر یہ سچائی کھلتی ہے تو ان کا رد عمل دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ حیرت سے کہتے ہیں، یا خدا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ کہانی پہلے کبھی نہیں سنی؟ اس ایک جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انکشاف کتنا گہرا تھا۔ پھر دیکھیں، یہ ماخذ ایک اور بہت مشکل، ایک متنازع سوال سے بھی نہیں گھبراتا۔ کیا المسیح کو صلیب دی گئی؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تاریخ میں بہت بحث ہوئی ہے، لیکن ایک کہانی اس پر ایک بہت صاف اور سیدھا جواب دیتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی سچائی کو ایک دم سے مان لینا آسان تو نہیں ہوتا۔ کہانی کے کردار بھی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کا پہلا ری ایکشن ہوتا ہے، نہیں، ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ چیز ان کی اندرونی کشمکش کو دکھاتی ہے جب وہ اس ناقابل یقین بات کا سامنا کرتے ہیں۔ تو آخر میں حل کیا نکلتا ہے؟ ماخذ کے مطابق خدا کے ساتھ وہ جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ صرف ایک ہی طرح سے جڑ سکتا ہے، توبہ کے ذریعے، یعنی اپنے غلط راستوں سے پلٹ آنا اور حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لانے کے ذریعے۔
مطلب اس بات پر بھروسہ کرنا کہ جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا وہ کافی ہے۔ اور اسی لیے اس ماخذ میں اس پیغام کو بہترین خوشخبری کہا گیا ہے، ایک ایسی خبر جو مایوسی کی جگہ امید اور خوشی لاتی ہے۔ لیکن یہ جو سفر ہے نا، یہ صرف کچھ سوالوں کے جواب مل جانے پہ ختم نہیں ہو جاتا، نہیں، بلکہ یہ ہمیں ایک ذاتی سوچ، ایک گہرے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کچھ تاریخی واقعات کی کہانی نہیں ہے، اس کا مقصد اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ دراصل ایک ذاتی تبدیلی کی طرف بلاتی ہے۔ اور بالکل آخر میں یہ ماخذ ایک سوال ہم سب کے سامنے رکھتا ہے، اس سفر کے دوران آپ کے اندر کیا تبدیلی آئیں؟ تو یہ صرف ایک کہانی سننا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعوت ہے کہ ہم خود سوچیں، غور کریں کہ یہ پوری بات، یہ پوری کہانی ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔